بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں 1,23,999 پیغمبران دین کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے لوگوں کی عادات کے مطابق ہر آنے والے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ بت بنانے کے بہت ماہر تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کی طرف اشارہ کر، اگر اس سے میں زندہ اونٹنی نہ نکالوں تو مجھے اپنا رب بھی نہ کہنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کی آوازیں بہت خوبصورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری خوبصورت آواز سے نوازا اور فرمایا کہ اے داؤد، تیری آواز پر اڑتے ہوئے پرندے نہ روک دوں تو مجھے اپنا رب بھی نہ کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ جادوگری میں بہت مشہور تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا زمین پر پھینکو، سب سانپوں کو نہ کھا جائے تو مجھے اپنا رب بھی نہ کہنا۔ اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ حکمت میں بہت مشہور تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ جس مریض پر بھی ہاتھ پھیرو گے اس کو شفا نہ دوں تو مجھے اپنا رب بھی نہ کہنا۔ المختصر، تمام آنے والے انبیاء کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی عادات کے مطابق معجزات عطا فرمائے، لیکن جب باری آئی تمہارے اور میرے نبی لاجپال کی، آمنہ کے لال کی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کہ اے لوگو، تمہاری طرف میرا محبوب میرا نبی سراپا معجزہ بن کر آیا ہے، لہٰذا میرے حضور علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام کا بیٹھنا بھی معجزہ، کھانا پینا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، میرے حضور علیہ السلام کا مسکرانا بھی معجزہ، اور میرے حضور کا حسن بھی معجزہ۔ یہ وہ حسن ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے پیارے محبوب، آپ جیسا حسین خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر عشق نے کہا، اعتراض کیا کہ اے حسان، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی اور آنکھ نے دیکھا ہو۔ آپ پھر فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کوئی اور آنکھ تو تب دیکھ سکتی جب کوئی ماں حضور علیہ السلام جیسا جنم دیتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو اپنی مرضی سے ہی پیدا کیا۔ گویا حضرت حسان حضور کے پیارے غلام یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بلندی دینا چاہا تو اپنی مرضی سے دے دی، جب زمین کو پستی دینا چاہی تو اپنی مرضی سے دے دی، سباؤں کو روا کرنا چاہا اپنی مرضی سے کر دیا، جب چاند کو روشنی دینا چاہی اپنی مرضی سے دے دی، جب سورج کو تپش دینا چاہی اپنی مرضی سے دے دی، اور جب پھول کو مہک دینا چاہی اپنی مرضی سے دے دی۔ المختصر الغرض، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے ہی پیدا کیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تاجدار انبیاء کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میرا چہرہ ایسا بنا دے اگر میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بھی بدل دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا تخیل یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اے محبوب بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا ہاتھوں کو ایسا بنا دے جب میں اپنے ہاتھ تیری پاک بارگاہ میں اٹھاؤں
तो उमर गुलाम बनकर मेरे कदमों में आ जाए। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को, प्यारे नबी को इतनी शाने, इतनी रिफातें अता फरमाई। खुद अल्लाह फरमा रहा है वरफाना लका जिक्रक, क्या है महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए ही बुलंद कर दिया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, क्या तूने मेरा जिक्र आसमानों पे बुलंद कर दिया? नहीं नहीं ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र इससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया। मौला, क्या तूने मेरा जिक्र जमीनों पे बुलंद कर दिया? नहीं नहीं ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र इससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया। मौला, तू बता तो सही, तूने मेरा जिक्र कितना बुलंद किया और कहां से कहां तक ले गया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या खूबी फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, क्या है महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना ही बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि काबा कौसैन औ अदना तक ले गया। अरे जिस महबूब का जिक्र खुद खुदा है बुलंद करने वाला, तो फिर कौन होते हैं मिटाने वाले? शायर क्या खूब फरमाता है कि वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल ऊंचा है जिक्र बाला है तेरा। या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।